على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ اقترب للناس لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، لوگوں کے حساب کا وقت وهم في غفلة معرضون، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اعراض کیے ہوئے ہیں۔ ہاں، حضرت عبداللہ ابن مبارک سارے پڑھیے رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث تھے اور بڑے مالدار بھی تھے، پر فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے سے اوپر کسی مالدار کو دیکھتا تھا تو مجھے بڑی بے چینی ہوتی تھی، بڑی بے قراری ہوتی تھی۔ کسی کا گھر بڑا دیکھا تب پریشان ہوتا تھا کہ مجھ سے بڑا کیوں ہے، کسی کے کپڑے اچھے دیکھ لیے تو فرماتے ہیں میں بے قرار رہتا تھا۔ پھر مجھے ایک حدیث ملی اور اس نے میرے دل کی دنیا بدل دی۔ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے دیکھو تاکہ تمہارے اندر شکر پیدا ہو کہ بھائی مجھ سے بھی تو کتنے لوگ ہیں ایسے۔ اچھا، اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر دیکھو تاکہ تمہارے اندر عبادت کا شوق پیدا ہو۔ تو آج ہم بھی ایسا ہی کریں، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے دیکھیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس گھر بھی نہیں ہے، کتنے لوگ ہیں جن کے پاس اولاد نہیں ہے، کتنے لوگ ہیں جو بیچارے کھانے کو ترس رہے ہیں، بھیک مانگ کر کھا رہے ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں حلال کی آسان روزی عطا فرما رہا ہے۔ تو یہ سیدنا عبداللہ ابن مبارک سارے پڑھیے نا رحمۃ اللہ علیہ، رئیس المحدثین فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ گزرا تو کچھ بچے کھیل رہے تھے اور ایک بچہ بڑا آرام سے سکون سے بیٹھا ہوا تھا۔ تو جو آرام سے بیٹھا ہوا تھا اس کو میں نے جا کر کہا کہ بیٹا تو کیوں نہیں کھیل رہا؟ تو اس بچے نے آگے سے یہ آیت پڑھی، ایک اور آیت پڑھی۔ وہ کیا کہنے لگا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہنے لگا آپ نے کیا سمجھا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیکار پیدا کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا کہ یہ تو بڑا کچھ اسپیشل بچہ ہے۔ تو میں نے کہا بیٹا تم کیوں، ابھی تم تو بچے ہو، بیکار پیدا کیا ہے یا حساب دینا یہ تو ہمارا مسئلہ ہے۔ تو کہنے لگا جی مجھے اللہ کی جہنم سے ڈر لگتا ہے۔ بچہ کہنے لگا مجھے اللہ کی جہنم سے۔ تو حضرت کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا بیٹا یہ تو ہمیں ڈرنا چاہیے، آپ تو بچے ہو، آپ کا جہنم سے کیا واسطہ؟ تو وہ کہنے لگا حضرت میں نے گھر میں دیکھا ہے کہ میری ماں جب چولہے میں لکڑیاں جلاتی ہے تو بڑی لکڑیوں کو آگ لگانے سے پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو لگاتی ہے تاکہ بڑیوں کو لگ جائے۔ اس سے مجھے ڈر پیدا ہوا کہ کہیں جہنم کی آگ جلانے کے لیے بڑوں سے پہلے اللہ چھوٹوں کو تو نہیں پھینکے گا۔ تو حضرت بے ہوش ہو گئے، اس کی یہ بات سن کر بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ فرماتے ہیں جب مجھے ہوش آیا تو وہ بچہ تو جا چکا تھا پر میری زندگی کا رخ بدل گیا۔ بے شک جہاں بچوں میں اتنی فکر آخرت اور آج ہمارے بڑوں میں کوئی نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے مراقبہ موت، بولیے کیا لفظ ہے؟ یہ اولیاء اور صوفیاء نے لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب شام ہو جائے تو سونے سے پہلے صرف 5 منٹ یہ عمل کر لو، سوچو کہ آج سارا دن میں نے کیسا گزارا ہے، اللہ کی رضا میں یا اللہ کی ناراضگی میں۔ پھر سوچو میں نے کیا کیا بد اخلاقیاں کی ہیں، کیا کیا گناہ کیے ہیں، کتنے جھوٹ بولے ہیں، کتنی بد نظری کی ہے۔ ان سب پہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے معافی مانگو اور یہ سوچیں ہم کہ آئندہ میں سارا بولیے نا بھائی، آئندہ ایسا نہیں۔ اور مراقبہ موت کیا ہے کہ اسی سونے سے 5 منٹ پہلے سوچو کہ میں مر گیا ہوں، بالکل اپنے آپ کو مردہ تصور کرو۔ پھر سوچو کہ اب مجھے کفن دیا جا رہا ہے، اب مجھے غسل دیا جا رہا ہے، اب میرا جنازہ پڑھایا جا رہا ہے، اب مجھے قبر میں رکھ دیا گیا ہے، اب قبر میں سوال ہو رہے ہیں من ربک ما دینک ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بتا اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہتا رہا ہے دنیا میں۔ تو اگر ہم روزانہ 5 منٹ یہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ پھر نماز چھوڑنے کو دل ہے۔ پر ہماری ترجیحات میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، حساب کتاب دینا ہے، ہمیں اور ہی حسابوں کے چکر پڑے ہوئے ہیں۔
اور ہی معاملات کے چکر پڑے ہوئے ہیں، اور جن کے چکر پڑے ہیں یعنی جن کی فکر ہے اس کے لیے پھر ہم کوشش بھی کر رہے ہیں، اور جس کی فکر نہیں اس کے لیے کوشش بھی نہیں ہو رہی۔ تو بھائی ہر کام کی ابتدا فکر سے ہوتی ہے، آخرت کی ابتدا بھی فکر سے ہوتی ہے۔ تو جو فکر آخرت پیدا ہوتی جائے گی پھر اس کی علامات ہیں۔ جب دنیا کی فکر پیدا ہوتی ہے نا اس کی اپنی علامتیں ہیں، گنتی ہوگی، الذی جمع مال جمع کرے گا، وعدد پھر گنتیاں کرے گا، پھر سوچے گا کمانا کیسے ہے، پھر سوچے گا لگانا کیسے ہے، پھر سوچے گا میری سیونگ کیسی ہوگی، اور یہی ذہن جب آخرت کی طرف منتقل ہوگا تو پھر یہ بہانے ڈھونڈے گا، مجھے قرآن کیسے پڑھنا ہے، مجھے درود شریف کیسے پڑھنا ہے، یہ پھر وقت نکال کے اللہ کا ذکر کرے گا۔ پھر ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ یہ سو رہا ہوتا ہے تو اس کی سانسوں سے اللہ کا ذکر خود بخود جاری ہو جاتا ہے۔ یہ ہے وہ لوگ جب مرنے لگتے ہیں تو کلمہ خود بخود زبان پہ جاری ہوتا ہے۔ ہاں جی، یہ ہوتے ہیں وہ لوگ جن کی تلاوت خود بخود جاری ہوتی ہے۔ یہ ہوتے ہیں وہ لوگ جن کی قبر کے اوپر کوئی دیا جلائے نہ جلائے اندر نور محمدی کی لاٹیں نکل رہی ہوتی ہے، اندر قبر روشن ہی روشن ہوتی ہے، حضور کی غلامی کے نور سے بھری ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بھی کوئی زندگی ہے جو میں اور آپ گزار رہے ہیں، تھوڑا سا اس سے غفلت سے نکلیے۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو ایسے پڑھتے ہیں جیسے وہ پرانے دور میں کیسٹ لگتی تھی نا، ٹیپ میں بٹن دبا دو تو اب ٹیپ کو کیا ہے، نور جگہ کی لگا دو یا مولانا صاحب کی لگا دو، اس کا کام تو تھا کیسٹ چلانا۔ آج ہم نماز کی کیسٹ چلا رہے ہیں، نماز ادا نہیں کر رہے، اور اگر ایک نماز ادا کر لے تو علماء نے کہا ہے، بڑے بڑے صوفیاء نے کہا ہے، ایک نماز ایسی پڑھو کہ اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک اللہ ہو اور اس کا رسول ہو، تو پھر یہ نماز ایسی ہے جیسی تم نے حضور پاک کے ساتھ پڑھ لی ہے۔ ہاں جی، ایک دن ہم ایسا گزارے کہ صبح سے لے کر شام تک کوئی گناہ نہ کرے، تو یہ دن ایسے ہی ہے جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزر گیا ہے۔ یہ کیفیات ہماری پیدا ہو جائیں، یہ نہ ہو کہ ہر جمعے کو ماشاءاللہ 5 وقت کے پکے نمازی اگلی صفوں والے لیٹ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کہ جمعے کا شوق ہی کوئی نہیں، جمعے کا ذوق ہی کوئی نہیں، پتہ ہی نہیں کہ جمعے میں پہلے آنے کی فضیلت کیا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت اللہ میں اونٹ کی قربانی کا اللہ ثواب اس کو عطا فرماتا ہے جو پہلے آ کے بیٹھتا ہے۔ یہ اونٹ کی قربانی کا ہے، اجے بھی تواڈے تو سبحان اللہ کوئی نہیں نکلی، اندر شوق کوئی نہیں نا۔ اگر میں کہاں بھی جڑا پہلے آئے گا امریکہ دا ویزا مل جائے گا تو اتوں کسی نے جانا ہی کوئی نہیں، اللہ دے فضل نال آنا تے دور دی گل ہے، سارے چھالا مار کے اتنے ہی بیٹھے رہن گے۔ کیوں؟ وہ سکہ چل رہے ہیں، اور یہ سکہ ابھی چل نہیں رہا، پر جو ہی یہ سانسوں کی ڈور ٹوٹے گی تو پھر سکہ صرف حضور کی غلامی کا چلے گا۔ ہاں جی، پھر ایک ایک سنت انشاءاللہ عہد پہاڑ کے برابر بن کے ہمارے نامہ اعمال میں آئے گی۔ اس وقت پھر پتہ چلے گا کہ یہ دیوانہ مولوی ہمیں کتنی اچھی بات کرتا تھا کہ یار جلدی آ جا کرو۔ دیکھیے، آپ کو نماز کا ترجمہ نہیں آتا، کتنی بڑی محرومی ہے، اور ہم یہاں پورے قرآن کا ترجمہ بیان کر رہے ہیں، کہہ دو الحمدللہ۔ تو آپ کو تو ٹوٹ کر آنا چاہیے تھا۔ میں جب افغانستان میں بیان کرنے گیا ایک علاقے میں تو لوگ ٹینکوں پر، اپنے گدھوں پر اور کھچڑوں پر سوار ہو کے آئے، تو میں نے کہا اتنا مجمع؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہاں علماء ہے کوئی نہیں ہے، لہذا یہاں شوق بڑا ہے۔ اور جب میں سندھ میں جاتا ہوں بیان کرنے تو وہاں علاقوں میں اتنے مجمع ہوتے ہیں بڑے بڑے، کیوں؟ وہ کہتے ہیں میٹھا سائیں سارے مولوی تو کراچی میں ہیں، ادھر تو ٹنڈو آدم میں آتا کوئی نہیں، ٹنڈو والا یار میں آتا کوئی نہیں، اور جب کوئی آ جائے تو پھر وہ کہتے ہیں وڈا مولوی آیا جی، وڈا مولوی آیا۔ اور وہ ہم یوں کرتے ہیں نا سلام، وہ اینج کر دینے اینج۔ وہ پہلے تو مینوں بڑا عجیب لگیا، میں دیکھا ہندو والا طریقہ ہے، وہ کہنے لگے جی ساڈا سندھی طریقہ بھی یہی ہے کہ ہم ایسے کرتے ہیں، ایسے نہیں کرتے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، کوئی تسی بھی اپنا شوق پیدا کرو، ذوق پیدا کرو کہ شامی تو ٹوٹ کے آنا چاہیے کہ اللہ نے گھر بیٹھے بٹھایا یہ دولت عطا فرما چھڑی ہے کہ قرآن دا ترجمہ بیان ہو رہا ہے، تفسیر بیان ہو رہی ہے۔ ماسٹر صاحب فرما رہے سن کل پرسوں، بڑا مزہ آیا سن کے، کیونکہ میں جیڑا راتی بیان کرنا وہی فجر ویلے تلاوت بھی نماز وچ کرنا، تو دس رہے سن کہ سانو مزہ آندا ہے رات دا، چونکہ سنیا ہوندا ہے، ترجمہ بھی ذہن وچ ہوندا ہے۔ تو یقین کرو اگر تسی آؤ تو جس نبی دا ذکر ہوندا ہے سمجھ لو اودے نال ملاقات ہو گئی ہے۔ یہ بھی حضرت عبداللہ ابن مبارک دا بیان ہے کہ جس محفل وچ حدیث بیان ہو رہی ہے سمجھو تسی اللہ دے نبی دی محفل وچ بیٹھے ہو۔
1450 سال بعد یہو جی محفل لب جان تو سجنوں ہور کی چاہیے لہذا پکا ارادہ کرو کہ عشاء والے آیا کرنا ہے، کہو انشاءاللہ۔ اور آج جمعے تے تشریف لے آئی آؤ، پچھلی رسم توڑ دیو انشاءاللہ۔ اللہ سب نو آن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔